بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ٹیشو کے بارے میں جانیں گے۔ What is a tissue? A tissue is a group of similar cells that work together to form a specific function. It is the second level of organization in multicellular organisms, with cells being the most basic level. ٹیشو ملتے جلتے خلیوں کا ایک گروپ ہے جو ایک خاص کام انجام دینے کے لیے مل کر کام کرتے ہیں۔ یہ ملٹی سیلولر آرگنیزمز میں آرگنائزیشن کی دوسری سطح ہے، جن میں سیلز بنیادی سطح ہے۔ ٹیشوز پودوں اور جانوروں میں پائے جاتے ہیں اور ساخت اور کام میں مختلف ہو سکتے ہیں۔ جانوروں میں ٹیشوز کی 4 اہم اقسام ہیں۔ نمبر 1، ایپیتھیلیل ٹیشوز۔ ایپیتھیلیل ٹیشو جو ہے آرگنز کی سطح کو سرفیسز کو کور کرتی ہے اور جسم کے باڈی جو کیویٹیز ہوتی ہیں اس کو لائن اپ کرتی ہے۔ یہ ایک حفاظتی رکاوٹ کے طور پر کام کرتا ہے، یعنی ایک پروٹیکٹیو بیریئر کے طور پر، اور یہ مختلف شکلوں میں پایا جا سکتا ہے، جیسے سمپل سکوائمس، اسٹریٹیفائڈ سکوائمس، کیوبائڈل کالمنر اور ٹرانزیشنل۔ نمبر 2 ہے کنیکٹیو ٹیشو، جسم کو سہارا اور ساخت فراہم یہ جو ہے باڈی کو سپورٹ دیتے اور سٹرکچر دیتے۔ یہ خلیات یہ سیلز اور ایک ایکسٹرا سیلولر میٹرکس سے بنا ہوتا ہے جس میں فائبرز اور گراؤنڈ سبسٹانس ہوتا ہے۔ کنیکٹیو ٹیشو کی مثالوں میں بون یعنی ہڈی، کارٹیلیج، بلڈ، ایڈیپوز ٹیشو اور ٹینڈونز شامل۔ مسل ٹیشو حرکت اور کنٹریکشن یعنی موومنٹ اور کنٹریکشن کے کام آتے ہیں۔ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ اسکیلیٹل مسلز جو بونز سے اٹیچڈ ہوتے ہیں، بونز کے ساتھ ہڈیوں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ اسموتھ مسلز جو آرگنز والز میں پائے جاتے ہیں، دیواروں میں پائے جاتے ہیں، اور کارڈیئک مسلز دل بناتے ہیں۔ نمبر 4 ہے نروس ٹیشو، کمیونیکیشن کو کنٹرول۔ یہ نیورونز اور نیورالگیا پر مشتمل ہوتا ہے۔ نیورون پر سگنل منتقل کرتے ہیں اور نیورالگیا نیورون کو سپورٹ کرتا ہے اور نرش کرتا ہے۔ اعصابی ٹیشو، نروس ٹیشو برین، اسپائنل کارڈ اور نروز کو بناتے ہیں۔ پودوں میں ٹیشوز کی 3 اہم اقسام ہیں۔ نمبر 1، ڈرمل ٹیشو پلانٹس کی آؤٹر سرفیس کو کور کرتی ہے اور عام طور پر سیلز کی ایک ہی لیئر پر مشتمل ہوتا ہے، جسے ایپیڈرمس کہتے ہیں۔ یہ پودے کو پانی کی کمی اور بیماری پیدا کرنے والے جانداروں اور جسمانی نقصان سے بچانے میں مدد کرتا ہے۔ گراؤنڈ ٹیشو پودے کا بڑا حصہ بناتی ہے اور مختلف افعال انجام دیتی ہیں، جن میں فوٹوسنتھیسس، پتوں میں اور جڑوں اور تنوں میں اسٹوریج اور سپورٹ شامل ہے۔ اسی مزید پیرنکائما، کولنکائما اور اسکلیرنکائما سیلز میں تقسیم کیا گیا ہے۔
ویسکولر ٹیشو پورے پودے میں پانی، منرلز اور شوگر کی ٹرانسپورٹ کے لیے ذمہ دار ہے۔ یہ زائلم اور فلوئم پر مشتمل ہوتا ہے جو پانی اور منرلز کو جڑوں سے پلانٹس کے باقی حصوں تک لے جاتے ہیں۔ فلوئم جو ہے وہ شوگر میں آرگینک کمپاؤنڈز کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں۔ یہ صرف ٹیشوز کی مختصر ڈسکرپشنز ہیں۔ ہر قسم کے ٹیشوز میں مزید سب ٹائپس اور ویریشن آرگنزمز کے لحاظ سے ہوتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔